وہ بالکل متحد تھی اس حوالے سے اور ہمیشہ رہے گی. جہاں دشمن ملک کی بات ہوگی تو سب ہم اکٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی خراج تحسین اور عقیدت پیش کیا جائے ہماری فضائیہ کو، ہماری افواج پاکستان کو، وہ کم ہے. اور جو انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے پیچھے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعائیں تھیں اور جس پہ پوری قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی کبھی ملک پر کوئی چیز آئے گی ملک پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اور 100 اختلافات ہمارے ہیں، رہیں گے، لیکن جہاں تک ملک کی بات ہے اس حوالے سے دشمن کے مقابلے میں ہم سب اکٹھے نظر آئیں گے. بھارت یہ کہتے ہیں کہ آپریشن بھی ختم نہیں ہوا، ہم جب چاہے دوبارہ کریں گے، تو کیا آپ کی بصیرت کیا دیکھ رہی ہے؟ بھارت دوبارہ جرأت کرے گا؟ میرا خیال ہے جتنی مار پڑی ہے نہیں جرأت کرے گا تو پھر پڑے گی. کر کے جو انہوں نے پیسے دیے تھے اس سے الحمدللہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے اپنی جو ہے برتری فضا میں بھی دکھائی اور ان کے ریفل کو جیم کر کے جس طرح سے ہمارے سدھو صاحب کے لڑکوں نے، ایئر فورس کے پائلٹس نے جس انداز سے انہوں نے ان کو ریفلز کو جیم کر کے اور پھر میزائل جو ہے ان کو سٹنگ ڈک بنا کر جس طرح میزائل مارے، وہ دنیا حیران ہے اور فرانس جو ہے وہ خود حیران ہے کہ یہ تو انوینسیبل رائفل تھے، یہ جہازوں کا کیسے گرے، اور وہ خود پریشان ہے. اگرچہ یہ ٹیکنالوجی یقیناً چائنیز تھی لیکن اس کے پیچھے جو شخص تھا وہ پاکستانی تھا، وہ پاکستانی پائلٹس تھے اور وہ خود حیران ہے کہ شاید ان کے پائلٹس بھی اتنی مستعدی سے، اتنی مہارت سے وہ اس کو آپریٹ نہ کر سکتے جس طرح سے ہمارے الحمدللہ پائلٹس نے کیا ہے. اور اس کا سب سے پہلا جو ہے اگر میں کسی کو بھی کریڈٹ دوں تو وہ عمران خان ہے، جو جیل سے بھی بیٹھا ہوا صرف پاکستان کے لیے سوچتا ہے، اس کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے اور وہ پاکستان کے لیے، ہمیں بھی اس نے یہی ہدایت کی تھی. لیکن میں اب توقع کرتا ہوں کہ یہ یگانگت، یہ یکجہتی، اس کو بحال اس لیے بھی رکھنا لازم اور ضروری ہے کیونکہ مودی اس وقت ایک زخمی جانور کی طرح تڑپ رہا ہے اور زخمی جانور جب وہ جو ہے وار کرتا ہے تو پھر بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم خواب خرگوش پھر سو جائیں اور ہم کمپلیسنسی دکھائیں، کیونکہ کمپلیسنسی کے اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تک جو ہے نہ تو کشمیر کا ایشو ریزالو ہوا ہے کیونکہ کشمیر کو ضم کرنے والا بھی مودی ہے. آرٹیکل 360 کو اسی نے اپنے آئین سے منہدم کر کے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنایا اور اسی نے پھر 1961 کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے اور پانی اس نے ڈائیورٹ کیے ہیں. ابھی تک یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پانی جو ہے ہمارا بند ہوتا ہے تو یہ شاہ رگ ہماری جو ہے بند ہوتی ہے اور کسی بھی جسم کی اگر شاہ رگ بند ہو تو وہ جسم زندہ نہیں رہتا ہے. تو پانی کا اتنا ہی اہمیت ہے ہمارے لیے اور پانی کی جنگ جو ہے ابھی جاری و ساری ہے. تو اس لیے جب تک یہ دونوں ایشوز نہیں ہوتے ہمیں مستعدی دکھانی پڑے گی اور اس مستعدی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی یگانگت اور یکجہتی لازم اور ملزوم ہے کیونکہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک دفاع نہیں کر سکتا جب تک عوام جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کا دفاع نہ کرے اور فوج عوام کے پیچھے ہوتی ہے، عوام کے آگے فوج نہیں ہوتی ہے، عوام ہی کی حفاظت کے لیے اس دھرتی ماں کے جو ہے تقدس کو بحال کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ جو یگانگت ہوئی ہے کل ہم نے لگائی ہوئی ہے عمران خان کو فوری ریلیز کیا جائے اس لیے کہ عمران خان کے باہر آنے سے ہی یہ قوم اور زیادہ مستعد ہو کر اور زیادہ مضبوط ہو کر اور زیادہ جوش اور جلوے کے ساتھ جوش اور خروش کے ساتھ یہ جو ہے آگے بڑھ کر ہندوستان کو ایسا منہ توڑ جواب دے گی کہ جس کا جو ہے ابھی ہم نے ایک نمونہ دیکھا ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل لگی ہوئی ہے، ہم نے پروبیشن پر ریکویسٹ کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے
اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے ہے، علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہے، جو 6 کروڑ عوام کا جو ہے وہاں پاکستان کے ایک صوبے کا سربراہ ہے، اور وہ CCI میں بھی ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی ہے، اور وہ مستدعی ہے ہائی کورٹ سے کہ خدا را عمران کو مخلصی دی جائے۔ ہم نے خود انہیں کہا ہے کہ جب تک عدالتیں نہیں چھوڑتی ہیں تب تک آپ پروبیشن پر چھوڑیں۔ ہم نہ تو کوئی ڈیل خان کرنا چاہتا ہے، نہ ہی ہم کوئی رعایت چاہتے ہیں، ہم اپنا قانونی اور آئینی حق مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے کیسز جو بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف یہ فسطائیت کا ایک ایسا شاخسانہ تھا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس فسطائیت کو ختم کر دیا جائے گا، اور جس انداز سے ہم بڑھے ہیں ابھی ان دنوں میں جو اظہار کیا گیا ہے یکجہتی کا، ہماری ایک فراخ دلی کی جانب سے عمران خان کے حکم کے تابع کیا گیا ہے، ہم اسے توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو جو ہے جاری و ساری رکھ کر اور اس کو آگے بڑھا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں، آج مقدمہ لگا ہوا تھا، سوموار پر چلا گیا ہے، ابھی تک یہ بھی عجیب بات ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوا، ابھی تک پارلیمان مکمل نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے کیونکہ نہ تو مستورات کی وہاں نمائندگی ہے ہماری اور نہ ہی اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ہے آپ دیکھیں سینٹ بھی ابھی تک نامکمل ہے، کیونکہ سینٹ میں ایک صوبے کی 12 نشستیں جو ہے ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے اس لیے خالی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن فوری جو ہے یہ ریٹائر ہو چکا ہے، سلطان سکندر، اس کو کس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم کے جو ہے فسطائیت کے تحت اس کو بٹھا کے طوالت دی گئی ہے، اس کو فوری جو ہے نیچے اتر جانا چاہیے، اور یہ جو ہے ہمیں نشستیں فوراً دی جائے کم از کم۔ اس کے بغیر تو سپریم کورٹ سن کیسے سکتی ہے کیس کو، جب تک پہلے کمپلائنس نہ ہو۔ قانون یہی رہا ہے، جورسپروڈنس یہی رہی ہے، اور آئین یہی اسی چیز کا متقاضی ہے، پہلے اس پر عمل داری کرو، پہلے اس کو کمپلائی کرو، پہلے ان کو ہماری نشستیں دو، ان لوگوں کو جو ہے پارلیمان میں بٹھاؤ، اس کے بعد اگر کوئی کیس ہے تو اس کی سنوائی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ان سے بھی بہت ادب سے مستدعی ہوں، یہ جو آئینی بینچ ہے، کہ خدا را آپ اپنے ہی کم از کم جو ہے جج صاحبان جنہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، کم از کم اپنے ادارے کی تو لاج رکھیں، ادارے کی تو آپ جو ہے وہ عزت کو جو ہے اس طرح سے مت جو ہے وہ کرنے دیں، کیونکہ پھر کل کو آپ کے فیصلوں کا بھی اگر یہی حال ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا کہ اتنی کاوش، اتنی جدوجہد، اتنی محنت، اتنی جو ہے جاں فشانی اور اتنی ریسرچ کے بعد آپ ایک فیصلہ دیتے ہو اور اس کو ایک اٹھا کے جو ہے سلطان سکندر جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور آج تک ہر روز یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایوری ڈے ہی از کمیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی ہماری نالش جو ہے موجود ہے، اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے۔